وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ نئے سال کے آغاز میں 10 کام مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے تاکہ ہم نئے سال کا صحیح حق ادا کر سکیں، جس میں پہلا کام یہ ہے، جب یہ مہینے کا چاند نظر آئے محرم الحرام کا، تو اس وقت دعا کیجیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ دوسرا کام، اگر آپ اپنی زندگی کے صحیح رویے بنانا چاہتے ہیں تو نظام قمری سے اپنے آپ کو دور نہ کیجیے۔ آپ کی زکوٰۃ کا نظام، آپ کی نمازوں کا نظام، آپ کے فطرانے کا نظام اور آپ کی قربانی کا نظام، اسی طرح آپ کے روزوں کا نظام، یہ سارے کے سارے نظام منسلک اللہ نے کیے ہیں تو قمری نظام کے ساتھ کیے ہیں۔ قمری اس نظام کو سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو، خصوصاً زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، واجب ہے، اس کا تعین جس مہینے میں بھی ہو جائے، قمری نظام کے مطابق زکوٰۃ دینا شروع کرے۔ تیسرا کام جو اس نئے سال کے آغاز میں ہمیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں پچھلی زندگی کے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ نئے سال کا آغاز اچھے طریقے سے کرو۔ معافی مانگنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، خوبصورت وضو کرو اور وضو کر کے خوبصورت 2 رکعتیں پڑھ لو۔ ایسی 2 رکعتیں دل لگا کے پڑھو، کوئی دنیا کا خیال نہ آئے، قلب و قالب اللہ کی طرف لگا کر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو، اقرار کر لو، اعتراف کر لو۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ ذوالجلال بھی فرماتے ہیں، میرے بندے جو بھی تو نے گناہ کیا ہے، جا تجھے میں نے معاف کیا۔ تو تیسرا کام، اپنی زندگی کے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ کے، اپنا محاسبہ کر کے اور نئی زندگی کا آغاز بالکل پاک صاف ہو کے کریں۔ چوتھا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی زندگی کے آغاز کے لیے مختلف فرامین جاری کیے ہیں۔ میرے صحابی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو، اسے فائدہ لے دو۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، کوئی کام کر لو، نیکی کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا۔ مشغولیت سے پہلے فراغت تو غنیمت جانو، فارغ البال ہو، بہت کام کر سکتے ہو، کہیں ایسی مشغولیت میں پھنس گئے تو نماز بھی نہیں پڑھی جائے۔ جوانی کا زور، شور اور طاقت اور تازہ خون گردن میں دوڑ رہا ہے، اس جوانی سے کام لے لو، اس سے پہلے کہ تم سے کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ 5واں، آج مال ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ نہ رہے، اس سے پہلے اس کا صحیح استعمال کر کے جنت لے لو، اس کو غنیمت جانو۔ یہ ایک حدیث آپ کو ہمیشہ ان 5 زاویوں کے اندر غنیمت سمجھنے میں فائدہ دے۔ 5واں کام، ہر قسم کی عزت اگر سمجھے تو اسلام کے طور طریقے میں سمجھے، اسلامی اقدار میں سمجھے۔ عزت دنیا کی اگر ہے اور آخرت کی ہے تو وہ اسلامی تعلیمات میں ہے، غیر مسلم کے رویوں اور طریقوں میں نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت کہہ گئے، ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر
کسی اور طریقے سے عزت چاہی، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نے مشابہت نہیں کرنی، زندگی کے بقیہ ایام میں کافرانہ طریقوں کو پسند نہیں کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایمان کی لذت اللہ دیتا اس کو ہے اسلام مل جانے کے بعد، جس طرح جہنم کی آگ اسے ناپسند ہے، اس طرح کفر کے طور طریقے بھی اسے ناپسند ہوتے ہیں۔ 7واں کام، اس مہینے میں روزے رکھیں۔ رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ کے رسول رمضان کے بعد اگر زیادہ اہتمام کرتے روزوں کا تو محرم کا اہتمام کرتے، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ رکھنا نہ بھولیے، یہ 7واں کام ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے ایک گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے۔ 8واں کام جو ہمیں اس نئے سال میں کرنا چاہیے، نئے سال کو نیکیوں اور خیر کے ساتھ بھرنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ 9واں کام، قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، ظلم نہ کرو اس مہینے میں۔ نئے سال کو امن کا سال بنانے کے لیے ظلم کا بائیکاٹ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا فرددہ عن ظلم، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، اس کے ہاتھوں کو پکڑو، اور اگر تم نے ظالم کو چھوڑ دیا تو یہ مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، ظلم سے بچو۔ 10واں اور آخری کام، اس نئے سال کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو متقی بنائے، اللہ ذوالجلال ہمیں ان 10 کاموں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال اس نئے سال کو امت اسلامیہ کی بلندی کا سال بنائے، میرے اور آپ کے ایمان کی بلندی کا سال بنائے، اور اللہ ذوالجلال رحمتوں اور برکتوں والا یہ سال بنائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال جس طرح یہاں بیٹھے ہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔